السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایم وظائف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ استخارہ کیا ہوتا ہے۔ استخارے کے متعلق آپ کو معلومات دوں گی، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل جیسے کہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے تھے کہ آپ استخارہ کرتی ہیں، استخارہ کر سکتی ہیں؟ تو اگر استخارہ ظاہر ہے آپ اپنی مصیبت کو، آپ اپنی مشکل کو خود زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں خود زیادہ تکلیف ہے، تو اگر آپ اسے خود کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی اور آپ کی مصیبت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو استخارہ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ استخارہ ہوتا کیا ہے۔ استخارہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے۔ استخارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی نے بھی اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی جو نیت ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارا جس چیز میں ہمارا بھلا ہے وہ کر دیں۔ تو اس کا استخارہ کا مطلب یہی ہے، مطلب بتا دیا آپ کو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا اور کس طرح اس 2 نفل کو پڑھنے کے بعد، جس نماز کے بعد نفل جائز ہوتے ہیں، مطلب کہ عصر کے وقت آپ جو ہے نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ 2 نفل پڑھ لیں پوری نیت سے۔ آپ پہلے تو 2 نفل پڑھ کر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا سے پہلے آپ درود شریف ضرور پڑھا کریں، اس طرح جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، کسی کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں تو پہلے اس کا باہر سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کس طرح ہے۔ اگر ہم ایسی بنا سجاوٹ کے دے دیں تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی بھی وہ امیجن کر لیتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں بنا ہوا۔ اگر کھانا اچھا نہ بھی بنا ہوا نا، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیکوریشن وغیرہ کر کے، تھوڑی سی چیزیں ادرک لہسن ڈال کے، اس کو گارلک وغیرہ کر کے ہم اسے پیش کریں آگے، تو وہ کہتا ہے ہاں بھئی کھانا تو بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ تو وہ اس کے دماغ میں جو بات فٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے کھانا اچھا نہ بھی ہو پھر بھی اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک لاجک ہے، یہ آپ کو سائنسی طریقے سے بتا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز زیادہ عزیز ہے؟ درود شریف۔ درود شریف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم اگر اسے اپنی دعا میں شامل کر لیں گے تو ہماری دعا میں اثر آ جائے گا، جو ہماری بے اثر دعائیں ہیں وہ اثر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے کہتی ہوں کہ دعا سے پہلے درود شریف ضرور سے پڑھا کریں۔ اور ہم بات کر رہے تھے استخارے کی۔ استخارہ کیا، آپ نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، بہتر ہے عشاء کے بعد ہی پڑھے جائیں۔ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا میں کیا مانگنا ہے کہ اے اللہ، ہمیں پہلے اسے کر لیں کہ استخارہ کرتے کیوں ہیں۔ استخارہ، یہ تھوڑی سی بات میں روک کر آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ استخارہ کرتے کون ہیں لوگ ہیں، اور وہ کس لیے کیا جاتا ہے۔ استخارہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، کریں یا نہیں، تو وہ اس لیے استخارہ کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنی دعا میں بھی وہی مانگیں گے، نفل پڑھ کر دعا مانگیں گے کہ اے اللہ، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے شروع کیا، اس کو میرے لیے بہتر کر دے۔ اگر وہ بہتر ہے تو مجھے اس کے قریب کر دے، اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے استخارہ کر کے۔ اور یہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ استخارہ کا مطلب ایسے لے لیتے ہیں کہ استخارہ جو ہوتا ہے اس کے بعد خواب آنا ضروری ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے، خواب نہ بھی آئے تو آپ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، خواب آنا ضروری نہیں ہوتا، بس آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں 2 نفل پڑھ کر، تو وہ آپ کی دعا سن لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواب آنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا دعا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہماری خیر ہے تو ہمیں دے دے، اگر نہیں ہے تو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے۔
باقی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ اسے بار بھی کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں، اور لگاتار اسے 7 دن تک بہت سے لوگ کا سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اسے لگاتار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگاتار اسے صرف 7 دن تک ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے کر کے آپ تھوڑی سی، آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنے ہیں اور انہیں بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر آپ نے یہ دعا مانگ لی، نفل پڑھ لی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور اپنی ٹینشن کو بھول جانا ہے کہ ہاں اب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی ہے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے قریب کر دیں گے، نہیں تو پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی نمازوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، صرف یہی نہیں ہوتی کہ 2 نفل پڑھ لی اور پورا، آپ نے نمازوں کا بھی ساتھ اپنا رکھنا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ فارغ ہیں یا کام کر رہے ہیں تو سب سے اچھی چیز جو ہے وہ تو ہے درود شریف اگر آپ بڑا نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے جو ہے وہ چھوٹا درود شریف ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد، بہت سے ہوتے ہیں لیکن میں زیادہ تر یہ پڑھتی ہوں، تو اس کا ورد رکھیں، اس کی یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں۔ اور ایک اور بہت اچھی آیت ہے، ربی انی لما انذرتا الیہ من خیر فقیر، اس دعا میں خیر مانگی جا رہی ہے اللہ سے، تو اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سب مصیبت آسان ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، اور ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں جو بندہ ہے اس ویڈیو کے لائق ہے تو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا، ہمیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو، کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔